بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ابراہیم اکارڈ امریکی ثالثی میں طے پانے والا وہ معاہدہ ہے جو بحرین اور UAE نے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد سوڈان اور مراکش بھی امریکی پریشر میں اس معاہدے میں شامل ہو گئے تھے۔ دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ابراہیم اکارڈ اصل میں اسلام دشمن صہیونی ایجنڈا ہے اور اس معاہدے میں شامل ہونا فلسطینی کاز سے غداری ہوگی۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں اس معاہدے کے ذریعے UAE، بحرین، سوڈان اور موراکو نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا بلکہ اپنے سفارت خانے، تجارتی تعلقات، سیاحت، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں ان تمام ممالک کے درمیان باہمی تعاون شروع ہو گیا تھا اور اس سارے عمل کو ڈیل آف دا سینچری کا نام دیا گیا جو اصل میں زنجیر آف دی سینچری تھا۔ بہرحال اس معاہدے کی وجہ سے مسلم امہ واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم نظر آئی۔ اسی دوران سعودی عرب اور پاکستان پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے اور ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے کا پریشر آتا رہا۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ برسر اقتدار آئے ہیں، انہوں نے بقول علامہ اقبال ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا کے مستاق ابراہیم اکارڈ کے مردہ گھوڑے میں دوبارہ جان ڈالنے کی کوششیں شروع کر رکھی ہیں۔ ارض فلسطین میں گزشتہ 21 ماہ سے مسلمانوں کی نسل کشی اور غزہ کو قبرستان بنانے کے بعد اسرائیل کے ساتھ اس وقت کسی قسم کے تعلقات استوار کرنا اور اسرائیل کو کبھی تسلیم نہ کرنے کی اٹل پاکستانی پالیسی کو ریویو کرنے اور اس پالیسی پر کسی قسم کا یو ٹرن لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج خدا نہ خواستہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو کل دنیا کے سامنے کسی بھی فورم پر کشمیر پر ناجائز بھارتی قبضے کے خلاف کس منہ سے آواز بلند کرے گا؟ ہم آج کے پروگرام میں ابراہیم اکارڈ 2 جو اصل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاہدہ ہے کہ پس منظر اور پیش منظر حقائق کا جائزہ لیں گے اور اس حوالے سے عوام الناس، علماء کرام اور حکومت کے کرنے کے کام بھی تجویز کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں شعبہ نشر و اشاعت تنظیم اسلامی کے ناظم جناب رضا الحق صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ رفعت اللہ صاحب اور جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پراچا صاحب، یہ فرمائیے کہ حال ہی میں پاکستان کے چند اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی طرف سے مختلف ٹی وی پروگرامز اور سوشل میڈیا پر ابراہیم اکارڈ 2 کو جوائن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال بہت بڑی جسارت ہے جو حکومتی عہدیداروں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ ایک متفقہ پالیسی، اور متفقہ پالیسی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ آئین پاکستان میں لکھی گئی ہو، وہ ہماری روح کے اندر شامل ہے، وہ ہماری اساس میں شامل ہے، وہ پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے، وہ پاکستان کے بانی کی الفاظ میں شامل ہے، وہ ہمارے علامہ اقبال کی فکر میں شامل ہے، وہ ہمارے نظریے میں شامل ہے، اور وہ اسرائیل کے تسلیم نہ کرنے کے بارے میں اور ہمارے نظریے کے یہود کی مخالفت کے اور فلسطین کی ریاست کے حمایت میں وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور ابراہیم اکارڈ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ایک دھوکہ دہی کی واردات کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ خود لفظی یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ اسرائیل کو ہر قیمت پر تسلیم کروانے کے لیے ٹرمپ کا 2020 میں ایک اس کی طرف سے ایک واردات کی گئی، ایک پلان جو ہے وہ لانچ کیا گیا، ایک لانچ کی گئی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ بھئی یہ کسی طرح سے بھی تسلیم کر لیا جائے۔ یہ اس کے داماد کی طرف سے تیار کرتا تھا جو ایک یہودی بھی، بلکہ یہودیوں کے ہاں بھی ایک اس کا بڑا ایکٹیو اس کی حیثیت تھی، اور اس لحاظ سے انہوں نے اس کو کیا کہ ایک جال سا ہے کہ جی چلیں آپ نے تسلیم کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی چیز دے دی جائے کہ جس میں آپ مطمئن کر سکیں اپنے ہاں لوگوں کو کہ جی یہ تو ایک مشترکہ متاع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سب کے لیے مشترکہ تھے، یہودیت بھی، عیسائیت بھی،
اسلام بھی سب کے تھے. حالانکہ اس کے بارے میں اچھا بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں قرآن نے کہیں ابہام چھوڑا ہی نہیں ہے. یعنی یہ لفظ بھی کہ جو کہیں بھی آ سکتا تھا، اس کا بھی جواب قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. کلیئر کٹ انداز میں آ گئی آیت. کلیئر کٹ ہے. یعنی یہ اشتراک ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو تم کوئی مغلوبہ تیار کرنا چاہتے ہو کہ ابراہیم کارڈ کے تحت اسلام، یہودیت، عیسائیت ان کو ملا کے اور پھر ایک ہی جلد کے اندر قرآن پاک نعوذ باللہ اور تورات اور انجیل اس کو اکٹھا شائع کر دیا جائے اور ایک ہی احاطے کے اندر، اور اس سارے پلان کو ڈیل آف دا سینچری کا نام دیا بالکل ڈیل آف دی سینچری کا. اور اس کے بعد اس کے تحت ایک یعنی آسان بنا دیا. اور آسان ان کے لیے جو پہلے ہی تیار تھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو اس کی ضرورت تھی. یعنی ان کے لیے یہ کر دیا جائے کہ وہ کوئی اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں کہ جی یہ تو ہم بالکل ایک مشترکہ مذہب یا اتحاد مذاہب عالم انسانیت اس کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے یہ کیا. اور یہ ٹرمپ کے دور میں پہلے بھی ہوا، اب دوبارہ ایک اس کے لیے وہ لا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اس میں سوائے اس کے کہ یعنی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ایک ظلم ہو رہا ہے، ایک انتہائی درجے کی وحشیانہ درندگی ہو رہی ہے، اس کے کو کیموفلاج کرنے کے لیے یہ جو ہمارے یہاں دانشور بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے حکومتی وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک اس لہو کے ساتھ غداری کر رہے ہیں جو وہاں بیٹھ کے گفتگویں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مسئلہ تو کشمیر ہے. کیوں کشمیر ہے؟ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے. قائد اعظم کو نہیں پتا تھا کہ جی فلسطین ہمارا مسئلہ ہے؟ قائد اعظم یہ اب بڑے دانشور اب اٹھ کے آ گئے ہیں کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ صرف کشمیر ہے، فلسطین ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور علامہ اقبال کو یہ بات نہیں معلوم تھی. یہ کشمیر فلسطین تو ہمارا کشمیر سے بھی پہلے کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. اور اس بارے میں یا کوئی یہ کہتے ہیں جی وہ جی عربوں کا مسئلہ ہے. عربوں کا کیوں مسئلہ ہے؟ مسجد اقصی صرف عربوں کی ہے اور بیت المقدس صرف عربوں کا ہے، قبلہ اول صرف عربوں کا ہے، وہ ہمارا ہے. اور یہودیت کے ساتھ تو قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ تو تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ تو جہاں تک کہ یہ تم سے نہیں راضی ہوں گے جہاں تک کہ تم ان کا ورڈ نہ مان لو. اس لیے یہ ہمارے ہاں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ یہ آئین پاکستان سے غداری ہے، یہ پاکستان کے نظریے سے غداری ہے، اور یہ فلسطینیوں کے اور کشمیریوں کے لہو سے غداری ہے. اور اس بارے میں قطعاً کوئی مروت کا معمولی سا بھی یہ نہیں ہو رہا. اور یہ واضح کر دیا جائے، یعنی آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بھی حافظ نعیم الرحمن صاحب بھی مسلسل کہہ رہے ہیں، تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے، اور یہ واضح کر دیا جائے کہ آج جس دن بھی یہ ہمارے حکمرانوں یہ سوچا کہ وہ بھی یہ ابراہیم اکارڈ کے کسی چکر کے اندر آ کے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستے کے اوپر چلیں گے، وہ دن ان کے اقتدار کا آخری دن ہوگا. برگیڈیئر صاحب، ابھی فرید پاجا صاحب نے بڑے واشگاف انداز میں جو ہے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے جو دلائل ہیں بڑے بہترین انداز میں بیان فرمائے ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہر چند سال کے بعد یہ معاملہ کیوں اٹھ جاتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اور یہ بحث کیوں چھیڑ دی جاتی ہے؟ آپ کے خیال میں اس سارے فنامنن کے پیچھے جو ہے وہ کیا مرکزی خیال کیا ہے، کیا پس پردہ حقائق کیا ہے؟ تھینک یو وسیم صاحب. کیونکہ ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو، یعنی ایک ختم نہیں ہوا ہوا، تو وہ کبھی نہ کبھی جب بھی کرائسس کریٹ ہوتا ہے، جس طرح ابھی مڈل ایسٹ کرائسس 7 اکتوبر 2023 کے بعد حماس کا جو اٹیک تھا، اور پھر لیٹسٹ جو ہے US اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ ہے،
تو اس میں وہ چیزیں لائم لائٹ میں آ جاتی ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب یہ چیزیں انڈر دی کارپیٹ پھینک دی جاتی ہیں تو لوگ غافل ہو جاتے ہیں فلسطین کے ایشو سے. اس میں 2-3 چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ایک تو ڈفرینٹ سٹانس ہے کہ پاکستان کے لیے کیا سٹانس ہے اور پاکستان کے اندر یہ کیوں بحث بار بار چھڑ جاتی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ شاید کسی ٹیکسٹ بک کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی اسکالر نے بھی پہلے نہیں شاید کہا ہوگا، میں نے نہیں کم از کم سنا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں مسئلہ کیا ہے. ہمارے ان کے ساتھ بارڈر نہیں ہے، ہماری پرانی کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی زمینوں کا جھگڑا نہیں ہے، انہوں نے ہمارے لوگ نہیں مارے، ہم نے ان کے لوگ نہیں مارے. تو کیوں اسرائیل ہمیشہ الائن کرتا ہے اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ، اور وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. وہ جو اسلام کا قلعہ ہونا، نیوکلیئر پاور ہونا، وہ ساری چیزیں ایک طرف. اس کا ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اینگل ہے. وہ پولیٹیکل اینگل یہ ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا کی ہیجمنی کشمیر کے اوپر تسلیم کر رہا ہے. ٹھیک. تو جو یو این کے اندر آپ کی ریزولوشنز گئی ہوئی ہیں تو وہ کشمیر کا کیس آپ کا بالکل ویک ہو جاتا ہے. تو ڈپلومیٹیکلی یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا ڈائلما ہے کہ اگر ہم فار اینی ریزن اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انڈیا کا قبضہ کشمیر کے اوپر بھی تسلیم کر لیا. سیاسی اعتبار سے جو ہے یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. ہاں جی. دوسرا آپ کی جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، جو ڈپلومیٹک ریٹورکس ہوتی ہیں یا سلوگنیئرنگ ہوتی ہے، وہ پبلک سینٹیمنٹ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ بالکل ڈفرینٹ اسٹیچرز ہوتے ہیں دونوں کے دونوں. پبلک سینٹیمنٹ ہمیشہ فیور میں ہوگی، پیلسٹائن کے حق میں ہوگی، اسلامک امہ کے حق میں ہوگی. ڈپلومیٹکلی جب وہی لوگ جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ پار میں جاتے ہیں، تو وہ ان کے کچھ اور کمپلشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں. ابراہم ایکارڈ کو اگر آپ نے اوور آل دیکھنا ہو اور اس کا پاکستان کے ساتھ کانٹیکسٹ دیکھنا ہو تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیا. تو اٹ از ناٹ اونلی ابراہم ایکارڈ، جس طرح پراچا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ابراہمک ریلیجنز جو تینوں ہیں ان کا ایک بیس بنا کے تینوں جو ریلیجنز ہیں ان کے اوپر جو ڈفرینٹ ڈپینڈنٹ ریلیجس ہماری فیکشنز ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے. اس کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ جو بائیڈن کے وقت میں آیا وہ تھا ITU2. یہ محمد سلمان ہیں جو ایک تھنک ٹینک ہیں، ایجپشین ہیں، اور MEI جو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے لیے وہ لکھتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جو ITU2 والی، اور اس کے ڈفرینٹ نام ہیں، اس کو انڈو ابرامک الائنس بھی کہتے ہیں، اس کو ویسٹ ایشیا الائنس بھی کہتے ہیں، اس کو ویسٹرن بلاک بھی کہتے ہیں. تو I2U2 انڈیا، اسرائیل، UAE اینڈ US. تو یہ انہوں نے کہا جی یہ 4 پلر ہیں، اور وہ اس نے کانسیپٹ دیا. اس کی بیس پہ اینٹنی بلنکن نے اس کے 4 مہینے کے بعد ہی کنوین کیا اور ان 4 اسٹیٹس کو اکٹھا کیا، اور پھر اس کے ود ان اے ایئر یہ 4 اسٹیٹس نے آپس میں ایگریمنٹ کر لیے. اس کی جو سرفیس ویلیو ہے وہ تو یہ ہے کہ جی آپ ٹیکنالوجیکلی اور انرجی سیکٹر کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر، ایگریکلچر کے اندر آپ کو آپریٹ کریں گے، لیکن بیسیکلی اٹ از اے نیریٹو آف بلڈنگ اے سیکورٹی آرکیٹیکٹ. وہ ایک ایسا اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں کہ اگر مڈل ایسٹ جو کہ پیورلی اگر امریکہ کو دیکھا جائے تو وہ اس کا کنسرن مڈل ایسٹ سے زیادہ انڈو پیسیفک ہے. تو جو اس کی لک ایسٹ، جو اس کی پالیسی ہے انڈو پیسیفک والی اسٹریٹجی بھی ہے، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ سے ڈس انگیج کرنا چاہتا ہے. یہ اسی وقت پاسبل ہوگا کہ جب وہ اس ریجن کے اندر اپنا ایک نائب کسی طریقے سے کھڑا کر لے. تو اس نے امپاور کرنے کی کوشش کی انڈیا کو، اور پھر ابھی کوڈ کیا اس نے، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اینڈ USA. یہ ایک سیکورٹی آرکیٹیکٹ ہے جو کہ پیورلی ڈیفنس یا گرنٹیڈ نہیں ہے. لیکن امریکہ اپنے آپ کو اگر انڈو پیسیفک سے ڈس انگیج کرتا ہے ٹو کاؤنٹر بیلنس چائنا، تو اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ایک شکل یہ تھی کہ وہ ITU2 کی شکل میں لے کے آئے. اٹ ول کاؤنٹر ایران، اور ایران کو جب وہ کاؤنٹر کرتا ہے تو ساتھ وہ چائنا کے ڈیزائنز کو بھی کاؤنٹر کرتا ہے. پھر ابراہم ایکارڈ جس طرح انہوں نے بیان کر دیا، یہ بیسیکلی اگر اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ برین چائلڈ ہے جیرالڈ کا، جو کہ ٹرمپ کے سن ان لا ہیں، ایوانکا ٹرمپ کے ہسبینڈ ہیں. تو جب 2017 میں ٹرمپ نے ازیوم کیا تھا آفس تو ہی واز اسائنڈ دس ٹاسک.
تو اس کے 1 سال کے اندر اندر انہوں نے پیس ٹو پراسپیرٹی کے نام سے ایک ورکشاپ کرائی بحرین میں, اور اس میں تمام عرب کنٹریز کے جو فارن منسٹرز ہیں انہوں نے آئے, اور اس کے اندر ایک 100 پیجز کا ایک ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا گیا. لیٹر وہی 100 پیجز کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ٹرمپ نے جب اپنا ویژن فار پیس 2020 دیا, وہ ایگزیکٹ وہی ڈاکومنٹ اس کے اندر آیا. اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر ایک میپ شیئر کیا گیا عرب اسٹیٹس کے ساتھ, جس کے اندر کلیئرلی انہوں نے ڈیمارک کیا اسرائیلی اسٹیٹ کو اور پیلسٹینین اسٹیٹ کو, کہ جو ویسٹ بینک ہے اور جو غزہ ہے یہ پیورلی پیلسٹینین اسٹیٹ بنے گی, اور درمیان میں اسرائیل رہے گا. اور اس کے جو کہ ایک ایشورنس تھی تمام عرب اسٹیٹس کو کہ وی آر ناٹ ڈینائنگ کہ 2 اسٹیٹ فارمولا پہ ہم کام کر رہے ہیں, اسرائیل ول بی اے سیپریٹ اسٹیٹ. لیکن جب وہ اسپیچ ہوئی 2020 کی پیس فار ویژن ٹرمپ نے کیا, تو اس نے بڑا کلیئرلی, اور اس میں نیتن یاہو بھی اس میں اناؤنسمنٹ میں اویلیبل تھے, تو اس میں جو خد و خال یا وہ کی پوائنٹس اس کے سامنے آئے, تو اس میں یہ تھا کہ پیلسٹائن ول بی اے سیپریٹ اسٹیٹ, اور لیکن پیلسٹائن اپنی آرمڈ فورسز نہیں رکھ سکتا, کسی اور ملک کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی انگیج نہیں ہو سکتا. پیلسٹائن کے جو ایسٹ اور ویسٹ کا حصہ ہے یعنی ویسٹ بینک اور غزہ, اس کے لیے ایک انڈر گراؤنڈ 30 کلومیٹرز کی ٹنل کھودی جائے گی جو کہ ان دونوں کو کنیکٹ کرے گی. اسرائیل جو پیلسٹائن ہے وہ ڈیناؤنس کرے گا جتنی بھی پرانی ان کی فریڈم فائٹ چلتی رہی, اور ان تمام لوگوں کو ایگزائل کیا جائے گا. جو حماس ہے اس کو بھی ایگزائل کیا جائے گا, اور یہ ایگزائل پہلی دفعہ نہیں ہوا, 1983 کے اندر تیونس کے اندر جو PLO کی جتنی لیڈرشپ تھی اس کو بھیجا گیا. تو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر ایک گریٹر گیم پلان کا, جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ابراہم ایکارڈ کو اس لیے نہیں صرف لایا گیا کہ اسرائیل کو منوانا ہے, اسرائیل کو منوانے کے ساتھ ساتھ دے وانٹ ٹو ہیو اے نارملائزیشن آف ریلیشن. آئی بلیو کہ اگر 7 اکتوبر 2023 کو حماس اٹیک نہ کرتا, لوگ بہت سارے اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ حماس کو اس سے کیا ملا, تو آئی بلیو کہ بائی ناؤ سعودیہ اینڈ آل ادر مسلم کنٹریز وڈ ہیو جوائنڈ, تو وہ اس وقت تک جوائن کر چکے ہوتے. یعنی 6 اکتوبر اینڈ 7 اکتوبر یہ 2 ڈفرینٹ پولز ہیں ہسٹری کے جنہوں نے بالکل ہی جیو پولیٹیکل ڈائنامکس اس پورے ریجن کی چینج کر دی. تو سعودیہ واز ویری کلوز ٹو, بڑا قریب تھا کہ وہ ایکسیپٹ کر لیتا, اور سعودیہ کے ایکسیپٹ کرنے کی امپلیکیشنز یہ ہوتی ہیں کہ پھر جتنا GCC کنٹریز ہیں اس میں کویت, قطر, یہ جتنے بھی شامل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بھی جوائن کر جاتے ہیں. تو اس حساب سے ہوتا ہے. اب اس کے اندر پاکستان کا جو کانٹیکسٹ ہے کہ اگر پاکستان کو دیکھا جائے کہ جی یہ پاکستان کے اندر بحث کیوں آتی ہے, تو پاکستان کے لیے ایک تو اس کے ہم مانے یا نہ مانے وی آر دی اونلی نیوکلیئر پاور ایٹ دا مومنٹ, ہم اکیلی نیوکلیئر پاور ہیں. وی آر مینٹیننگ دی بگیسٹ آرمی, سب سے بڑی ہمارے پاس آرمی ہے, ہمارے فورسز ہیں, اسٹرکچر ہمارے اس حساب سے میچور ہیں, اور جو ہماری جغرافیکل لوکیشن ہے اس پورے ریجن کے اندر ایک لنچ پن والی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ابھی جیسے ہی ہم پاکستان تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہا ہے ویسٹ سے اور الائن کر رہا ہے چائنا کے ساتھ BRI کے کانٹیکسٹ میں, اور یہ جو بھی انڈو پاکستان شو ڈاؤن ہوا اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے, تو وہ کسی بھی طریقے سے فیور نہیں کرتا یا پسند نہیں آتا ویسٹ کو یا امریکہ کو. وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس کے اوپر جائیں. پاکستان کے پاس کیا آپشنز اس کیس میں بنتی ہیں, بحث تو چھڑتی رہتی ہے, لیکن پاکستان نے بڑی کانشیس اپروچ استعمال کی ہے. جس طرح NPT کا کیس تھا, وہ ڈفرینٹ سٹانس ابھی بھی لے سکتے ہیں. NPT میں پاکستان نے اپنی ایکسیپٹنس کو مشروط کر دیا تھا, کنڈیشنل کر دیا تھا کہ اگر انڈیا سائن کرتا ہے تو میں بھی سائن کر دوں گا. اسی طرح اگر جو نیبرز ہیں وہ سارے کے سارے سائن کر دیتے ہیں اور اسرائیل کو مان لیتے ہیں انکلوڈنگ سعودی عربیہ اینڈ ادرز, تو پاکستان اس کو کنڈیشنل کر سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے باقیوں کو منوا لیں, ہم بھی مان لیں گے. تو پاکستان کیونکہ ایک مین سٹیک ہولڈر ہے اس پورے ریجن کے اندر, اور اسلامک امہ میں اس کا ایک اسٹیچر ہے بینگ نیوکلیئر پاور, تو اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بحث مختلف حلقوں سے چھیڑی جاتی ہے کہ پاکستان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن وہ یہ اینگل بھول جاتے ہیں کہ اگر ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈائیورس کر رہے ہیں کشمیر ایشو کو ونس فار آل. دیٹ از مائی ٹیک. زورق صاحب, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ ہے, اور یہ کہہ کر اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی ریاست کی پالیسی جو ہے وہ واضح کرتی تھی. اب آپ یہ بتائیں کہ اتنا وقت گزر گیا ہے, اتنے حالات و واقعات چینج ہو گئے ہیں, تو کیا قائد اعظم کا وہ پالیسی جو تھی وہ اس کو چینج کرنا ممکن ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جیسا کہ پراچا صاحب نے اور بریگیڈیئر رفعت اللہ صاحب نے فرمایا اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات سامنے رکھی کہ اس کے مختلف جہتیں ہیں, مختلف تہیں ہیں اس پورے معاملے کی. یہ جو ابراہیم اکارڈز کے نام سے آپ کہہ لیں اس کو, اور اسی کی بائی ایکسٹینشن ڈیل آف دا سینچری, اور اس سے پہلے جو پیس فار پراسپیرٹی والا سارا معاملہ جتنا بھی ہے, اور اس سے بھی ایک قدم پیچھے چلیں تو وہ جوئش نیشن اسٹیٹ لا جو لے کے آئے تھے, وہ بھی ٹرمپ کے دور حکومت کے بالکل آغاز میں تھا. اس وقت بھی اسرائیل کے اندر ایک فلسطینی ریاست موجود ہے جی, جسے محمود عباس چلا رہے ہیں. یہ بات عام طور پہ چھپا دی جاتی ہے, میڈیا میں بتائی نہیں جاتی. ویسٹ بینک کے اوپر, ایسٹ یروشلم کے اوپر جو ڈی فیکٹو یا ڈی جورو, ان دونوں کو اگر آپ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں تو حقیقی طور پہ تو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے, لیکن وہاں پہ جو حکومت ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کی ہے, اور اس کے سربراہ محمود عباس ہیں. یونائٹڈ حکومت ہے, یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ان کو کوئی بھی آبزرور کا اسٹیٹس بھی ملا ہوا ہے, اور وہاں پہ جنرل اسمبلی کے اندر ان کا وفد بھی موجود ہوتا ہے, محمود عباس کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو ابراہیم اکارڈز کے تحت ایک 2 اسٹیٹ سولوشن پرووائڈ کیا جائے گا. اور کیونکہ ابراہیم اکارڈز کو عام طور پہ مشروط کیا گیا ہے, جب بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے بات کی, جیریڈ کشنر نے بات کی, اس کا جو داماد تھا, تو اس میں ہمیشہ یہ جو ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو نارملائز کرنا یا بحال کروانا, یا اگر نہیں ہے تو قائم کروانا, اس میں یہ ایک ان کو گارنٹی دی گئی ایک طرح سے کہ ایک فلسطینی ریاست بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا وہ فلسطینی ریاست اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ابھی بھی وہ ڈی ملٹرائزڈ ہے. جوش نیشن اسٹیٹ لا میں بھی یہ لکھا ہوا ڈی ملٹرائزڈ ہوگی. ڈیل آف دا سینچری کے مطابق بھی یہ موجود ہے کہ وہ 75% آف دا ویسٹ بینک وہ ضم کر دیا جائے گا اسرائیل میں. ٹھیک ہے, تو یہ دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اچھا, جو ڈیلز مختلف ہوئی تھیں جب پہلا ابراہیم اکارڈ تھا, اس کے اندر یو اے ای کے ساتھ ڈیل میں یہ تھا کہ اب اسرائیل ویسٹ بینک پہ دوبارہ حملے نہیں کرے گا. یہ اس کی شکوں میں سے ایک چیز موجود تھی. تو وہ تو حملہ کیا اس نے. حملے کیا کیے اس نے, تو وہاں کے سیٹلرز نے حملے کیے. ایک تو فوج کرتی ہے نا ان کو, اور وہاں پہ تو ہر شہری جو ہے وہ فوج کا حصہ ہے, فوجی ہے, ریزرو آرمی کا حصہ ہے. تو باقاعدہ طور پہ یہ ایک پورے پلان کے تحت معاملہ آگے لے کے چلا جا رہا ہے. اب بات آتی ہے قائد اعظم. آپ ہسٹری میں لے گئے اس بات کو, ہسٹری میں دیکھیں تو بنیادی طور پہ تو یہ معاملہ کرسچنز اور مسلمز کا تھا, یہود کا تو تھا ہی نہیں. اس کی وجہ کلیم تو کرتے ہیں کہ جناب اس کی دلیل ہیکل سلیمانی وہاں پہ اس کی تعمیر دلیل ہوگا اور وہ مسیح کے انتظار میں بنی ہیں. اسرائیل تھی نا. جی, بنی اسرائیل کی لڑی جہاں ختم ہوتی ہے آ کے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور اس کے بعد نصارہ کے پاس حکومت رہی اس پورے خطے کی جسے ہم ارض مقدس کہتے ہیں. تو اگر کوئی مقدمہ بنتا تھا تو وہ تو یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ دوم تھے, ان کے دور میں وہاں پہ نصارہ کی حکومت تھی, اور یہاں سے مسلم فوج وہاں گئی, حملہ کیا, وہ اس حملے میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی. تو نصارہ کے جو راہب تھے, یعنی ان کے علماء کہہ لیں, انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ایک درویش منش حکمران جو ہیں, جسے ہم خلیفہ کہتے ہیں, وہ اگر یہاں پہ آئیں تو ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیں بغیر جنگ کیے ہوئے. اور ایسا ہی ہوا. پورا اب تفصیل کا موقع نہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, یعنی جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اپنی کتابوں سے نشانیاں پہچانی, تو جو وہاں پہ کرسچنز کی حکومت تھی نصارہ کی, تو انہوں نے بغیر کسی جنگ کے یروشلم کی بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دیں. اور پھر مسلمانوں نے بہرحال وہاں پہ اس کی تولیت کا جو ہے وہ معاملہ شروع کیا, اور یہ معاملہ چلتا رہا. اس میں جوز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. جوز یہودی جو ہے ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا. ہسٹوریکلی وہ جو مرضی کہتے رہے. قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہ معاملہ جو تھا, اور جو ہمیں تاریخ ملتی ہے, اس میں یہ معاملہ ہمیشہ سے کرسچنز اور مسلمز کا ہی رہا ہے. یہ بات کی بات ہے کہ جب پروٹیسٹنٹ
کرسچینٹی سامنے آئی تو اس پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کے اندر جوڈائزم کی جو کچھ تعلیمات تھیں ایک تو ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا اور پھر انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کو پاور کو گین کیا ان علاقوں میں اور ان خطوں میں جو انہوں نے مستقبل میں جا کے دنیا کی باغ دوڑ سنبھالی. ان میں وہ کلونیل پاورز بھی تھیں. وہ کلونیل پاورز میں برطانیہ، وہ کہتے ہیں جس کا سورج یعنی اتنی وسیع علاقے کے اوپر حکومت تھی تاج برطانیہ کی کہ وہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں طلوع ضرور رہتا تھا. اچھا، قائد اعظم اس سے پہلے بھی مسلم لیگ کی ڈی این اے میں اور مسلمانوں کے ڈی این اے میں بات شامل تھی. یہ راجہ صاحب بھی اس کا تذکرہ فرما چکے ہیں. علامہ اقبال نے 1919 میں، ابھی خلافت کا اختتام نہیں ہوا تھا، 1919 میں ایک خطاب کے دوران اس بات کے اس خدشے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ترک اور سلطنت عثمانیہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں، کیونکہ بلفور ڈیکلیریشن تو آ چکا تھا 1917 میں، اور اس کے نتیجے میں یہودیوں کو لا کے وہاں آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. پھر 1937 میں انہوں نے ایک تقریب خصوصی طور پہ فلسطین کے حوالے سے کی اور 1930s کے مڈ میں ہی عز الدین القسام، یہ جس القسام بریگیڈ جس کے نام سے غزہ میں چلتی ہے، انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ جہاد کیا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا. 12 لوگ تو وہاں تھے. جو مفتی اعظم تھے مسجد اقصیٰ کے، انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا اور بڑے قریبی تعلقات تھے ان کے تحریک پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بھی، اور قیام پاکستان کے وقت جو پاکستان کی حکومت قائم ہوئی ان کے ساتھ بھی. قائد اعظم نے بھی 1940 کی بات کریں، جو لاہور ریزولوشن تھی، 3 دنوں پر مشتمل اجلاس تھا. اس میں ایک تو یہ پاکستان کو یا ایک مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کو قائم کرنے کی ریزولوشن پاس کر دی گئی. ایک اور ریزولوشن بھی ساتھ ہی پاس ہوئی 1940 میں، وہ یہ تھی کہ فلسطینیوں کی جو جہاں جہاں وہ موجود ہیں، فلسطینیوں کی جو آبادیاں ہیں بیت المقدس میں، ان کے اوپر یہودیوں کے ناجائز قبضے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. راجہ صاحب نے صحیح فرمایا نا کہ پاکستان کے ڈی این اے میں شامل ہے. یہ اسٹیٹ ضروری نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ پالیسیز جو ہیں وہ ریٹن ہوں، فارملائزڈ ہوں، وہ آئین کا حصہ ہی ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کی جس طرح پراچا صاحب کے الفاظ میں اس کو بورو کر رہا ہوں، روح کے اندر کچھ چیزیں، اسپرٹ کے اندر کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو ہماری اسپرٹ میں یہ چیز شامل ہے. جس طرح ایک صحافی نے ابھی کہا کہ یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ، یہ تو پاکستان کا مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے، پاکستان کا تو کشمیر کا مسئلہ ہے. نہیں بھائی، پاکستان کا ہی مسئلہ ہے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. وہ 3 جو مقدس مقامات ہیں ان میں سے ایک ہے بیت المقدس. اور بہرحال احادیث کے اندر ہمیں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کی جو جنگیں ہیں وہ اہل فارس کے ساتھ ہوگی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. جو اہل روم کے ساتھ ہوگی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. جو دجال کے خلاف یعنی ریاست اسرائیل، یہ جو یہود ہیں، ان کے خلاف جو آخری جنگ ہوگی، اس میں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہود کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ نہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ پتھر اور درخت بھی پکار اٹھیں گے. ابھی تو یہ ہے نا کہ وہ جو آپ نے دیکھا پہلے یونیورسٹیز کے اندر مختلف جگہوں پر جو غیر مسلم ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اسرائیلی جو ظلم اور جس طرح پوری دنیا میں احتجاج ہوا، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. گلیکٹسن بری جو وہاں پہ انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑا کانسرٹ ہوا کرتا ہے سال میں ایک مرتبہ، وہاں پہ نی کیپ نام کا ایک یعنی بینڈ ہے، یعنی وہ میوزک بینڈ ہے، گانے گاتے ہیں. ڈیتھ ٹو آئی ڈی ایف، اسرائیل ڈیفense فورسز. باقاعدہ انہوں نے وہاں سے یہ چینٹ کیا ہے، یہ نعرے لگائے گئے، BBC پہ لائیو دکھایا جا رہا تھا. اچھا، ساتھ یہ کہ فلسطینی جھنڈے پیچھے لہرا رہے ہیں، فری پیلسٹائن کی باتیں کی جا رہی ہیں. ان کے خلاف کیس بھی پھر بن گئے. ان کے جو کانسرٹس آئندہ ہونے تھے وہ بھی کینسل کروا دیے گئے. ہیٹ سپیچ، اینٹی سیمیٹزم، یہ ساری باتیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اگر آج وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو کل پتھر اور درخت بھی یہ کہیں گے کہ میرے پیچھے اے مسلم یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اس کا قتل کرو. وہ اس کی ایک پوری دیکھیے، یہ ایک ٹریل بن رہی ہے، ایک پورا سلسلہ بن رہا ہے. وہ سلسلہ بن رہا ہے جس میں نفرت
یہ یہودیوں کو اپنا کرنا ہے، وہ خود اپنے خلاف اور یہ نفرت پیدا نفرت کروا رہے یہودیوں ہیں کا ہی کیا جا رہا ہے یقیناً. بالکل. جو جس طرح کا وہ معاملہ کر رہے ہیں غزہ میں، کوئی اور سوچ سکتا ہے کوئی اور ملک کرے گا یہ، اور خاموش ہوں گے سب؟ بہرحال قائد اعظم ہوں، علامہ اقبال ہوں، لیاقت علی خان شہید ہوں، جب امریکہ میں وہ گئے دورے پر تو بڑی معروف بات ہے کہ ان کو پیش کیا گیا کہ یہ ایک آفر کے طور پہ کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں، نوزائیدہ ایک ریاست ہے، وہ سارے حل کر دیے جائیں گے. انہوں نے جو جواب دیا تھا اس پہ میں اختتام کرتا ہوں. جینٹلمین، آور سولز آر ناٹ فار سیل. راجہ صاحب، 7 اکتوبر 2023 سے آج تک مسلسل 21 ماہ سے جو ہے اسرائیل فلسطینیوں پر مظاہرم ڈال رہا ہے، اور امریکہ جو ہے اس کی مکمل پشت پناہی کر رہا ہے. ایک تو اسلحہ گولہ بارود دینے کے ساتھ ساتھ ہر دنیا کے فورم پہ اس کی حمایت کر رہا ہے، اور اس کے خلاف آنے والی ہر قرارداد کو ویٹو کر رہا ہے. تو یہ تو گراؤنڈ ریالٹی ہے. ان حالات میں اگر عرب ممالک جو ہیں وہ امریکی پریشر میں اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، فرض کریں، تو کیا پھر بھی پاکستان کو جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا رائے ہے اس بارے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پشت پناہی کا لفظ چھوٹا لفظ ہے، یہ اس سے آگے بڑھ کے کر رہا ہے. یعنی یہ سارا کا سارا اگر ہم یہ کہیں کہ کیا دھرا امریکہ کا ہے، اگر امریکہ پیچھے نہ ہوتا تو نیتن یاہو یہ سب کچھ نہ کر سکتا. ویٹو کرنا معمولی بات نہیں ہے، یہ جمہوریت کی نفی ہے، یہ انسانیت کی نفی ہے. یعنی ساری دنیا ایک طرف، ایک ملک ساری دنیا کے سارے سینٹیمنٹس کے خلاف، سب لوگ چیخ رہے ہیں، ساری دنیا چیخ رہی ہے، یورپ چیخ رہا ہے. اس کے باوجود عالمی عدالت جو ہے وہ فیصلے دے چکی ہے، اور انسانیت کا بالکل، یعنی وہ پرندے تک کے حقوق کے لیے آپ دنیا آواز اٹھاتے ہیں اور این جی اوز کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اتنے بچے، یونیسیف کی اب رپورٹ کے مطابق 50,000 بچے یا شہید ہوئے ہیں یا وہ زخمی ہیں. اتنی بڑی رپورٹس کے باوجود ایک امریکہ جو ہے وہ ساری دنیا کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے وہ اس کا کر رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے، اور اتنے بھونڈی دلیل کے اوپر دے رہا ہے کہ جی حماس پھر زندہ ہو جائے گا. حماس یعنی اس دلیل کے اوپر وہ ساری انسانیت کی نفی کر رہا ہے، ظلم کے ساتھ دے رہا ہے. اور یعنی اس نے تو صرف تباہ و برباد کیا ہے. ٹرمپ اس سے آگے کر رہا ہے کہ ان سے علاقہ ہی خالی کروا لیا جائے، اور اس سے آگے کر رہا ہے کہ میں یہاں پر تفریح گاہ بناؤں گا. یعنی اس سے زیادہ ظالم درندہ کون ہوگا کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ ان کو نکال دو تاکہ میں یہاں پر تفریح گاہ بناؤں. اور یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے یہ بات جو آپ کا یہ کہا ہے، یعنی اتنی بڑی درندگی کے بعد اگر پاکستان تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے درد سے پاکستانی عوام میں اور جو مظلوم فلسطینی ہیں ان سے بالکل بے نیاز ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے ان بے حس اور کرپٹ حکمرانوں کو اجازت دے دیں گے کہ جن سے پہلے ہی وہ سخت تنگ ہیں، جنہوں نے ان کو روٹی سے بھی عاجز کر دیا ہے، بدترین مہنگائی مسلط کی ہوئی ہے. کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کے جذبات ان حکمرانوں کے ساتھ ہوں گے؟ اور یہ بڑے ہمارے فیورٹ اور ہمارے محبوب ترین قائدین ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اتنی بڑی جسارت اگر یہ کر لیں اور پھر بھی یہ لوگ مطمئن ہو جائیں. قطعاً کوئی سوچے بنا اسٹیبلشمنٹ والوں سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ اگر ان کی طرف سے جسارت ہوتی ہے یا آپ کسی بھی عنوان سے ان کا ساتھ کسی بھی طرح سے دیتے ہیں تو قطعاً اس میں ہمارے آرمی چیف صاحب حافظ قرآن ہیں، قرآن کی آیات ان کو سب پتہ ہے کہ یہود کے بارے میں جو کچھ ہیں، اسرائیل کے بارے میں جو کچھ ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے. یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جی عربوں کا مسئلہ ہے، عرب کر لیں تو چلے ہمیں کیا. بعض ایسے ہی ہمارے جو ٹی وی اینکرز وغیرہ یا کچھ دانشور بیٹھے ہوئے ہوتے کہ جی ہمیں کیا تکلیف ہے. بھئی تکلیف ہے، ہمیں ہے تکلیف ہے، آپ کو نہیں ہے، ہمیں ہے تکلیف ہے. ہمیں تو ان کو بچوں کی تکلیف ہے، ہمیں تو ان مظلوموں کی تکلیف ہے، آپ کو نہیں تکلیف. آپ جو ہیں
آپ کی ساری عیاشیاں اور طرح کی ہیں، ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو جو تکلیفیں نہیں محسوس ہوتی، آپ کو بیت المقدس کے اور بحیثیت مسلمان یہ تکلیف محسوس ہونی بھی مسلمانی چاہیے تکلیف ہے. یہ تو حدیث مبارکہ کے مطابق ہے. کمثل الجسد، جسم کی طرح سے ہیں. ایک تکلیف ایک جگہ پہنچتی ہے، دوسری جگہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. ہم تو تکلیف محسوس کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے. اس لیے یہ بات کہنا یہ بڑے طنزیہ انداز میں کہ جی پھر آپ کو کیا تکلیف ہے، تو بالکل ہے. آپ کو نہیں تکلیف تو آپ نہ صحیح، آپ کے ڈالر کہیں سے آتے ہیں، امت مسلمہ کو تکلیف ہے. اس لیے یہ بات کبھی مت سوچیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور پھر آپ جو ٹھنڈے ٹھنڈے پیٹو اسی طرح ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے بیٹھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. برگیڈیئر صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ابراہم اکارڈ 2 کا جو منصوبہ ہے، کیا یہ جو ان کے پہلے دور حکومت میں جو ابراہم اکارڈ تھا، یہ اسی کا تسلسل ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرانے کی یہ بات ہے، اور گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرانے کی، اور آگے جو ان کا منصوبہ ہے یہ اسی کی سپورٹ میں یہ چل رہا ہے یا کوئی یہ ڈیفرنٹ پلان ہے؟ وسیم صاحب، جو پراچا صاحب کہہ رہے تھے اس میں صرف ایک پہلے پوائنٹر ایڈ کرنا چاہوں گا جی، کہ مسلم امہ کے لیے یا پاکستان کے لیے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں. عرب ورلڈ نے، سعودی عربیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ جی یہ اس وقت پاسبل ہوگا جب آپ ایک 2 اسٹیٹ فارمولے کے اوپر کام کرتے ہیں. پیلسٹائن کو آپ ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا دیں تو ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یعنی ان کو حقوق ان کی مرضی کے مطابق دے دے تو ان کے حقوق اس طریقے سے دے دیں. ابھی وہ فارمولا کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اگر اسٹیٹ بنتی ہے اسی طرح سے جس طریقے سے ابھی ہے کہ ویسٹ بینک ہے اور ادھر غزہ ہے اور درمیان میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، یا وہ تو میں نے ناقابل جو قبول ہے ٹرمپ نا۔ ویژن 2020 کی بات کی کہ اس کے حساب سے نہ وہ فورسز رکھ سکتے ہیں، اور اگر کہیں پہ ان کو شک پڑتا ہے اسرائیل کو کہ یہ ان کے پاس ویپنز ہیں یا یہ ایک فورس کھڑی کر رہے ہیں تو وہ اس کو تباہ کر سکتی ہے. وہ پولیس بھی کھڑی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک جواز لیکن بن سکتا ہے کہ جی فیس سیونگ کے لیے کہ ہم نے کر دیا، جی آپ کی ڈیمانڈ تھی، ہم نے ایک 2 اسٹیٹ فارمولا بنایا اور پیلسٹائن کو آزاد کر دیا. لیکن وہ لولا لنگڑا پیلسٹائن ایک کانٹینیوس یا پرپیچول سبجوگیشن کا یا ایک استحصال کا وہ رہے گا حصہ. تو اس کے اندر ان کے پاس ایک آپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کیونکہ میں نے کہا نا کہ جہاں ایک ڈپلومیٹک سٹانس اور ایک پبلک پوسچرنگ یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، تو اگر وہ ایسا کوئی پیکیج پیلسٹائن کے لیے دیتے ہیں کہ جو ہماری مسلم امہ کے جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ عرب ہیں چاہے وہ پاکستان ہیں، کہ وہ اپنے پبلک آڈینس کے سامنے اس کو بیچ سکیں کہ جی دیکھیں ہم نے ایک علیحدہ فلسطین بنوا دیا، تو ابھی ان کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نارملائزیشن ریلیشن کی کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہم اپنا نقصان کیوں کروائیں. تو وہ یہ ایک آپشن بنتی ہے کہ جہاں پہ ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، ان کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ لایا جا سکتا ہے، یہ ایکسیپٹ کر لیں گے اور پیلسٹائن جس طریقے سے جس حالت میں ابھی ہے وہ اسی حالت میں رہے گا. ابھی دوسری چیز جو کہ آپ نے کہا کہ جی گریٹر اسرائیل، اس کو ایک کانٹیکس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جیو پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ابھی شیپ ہوا ہے وہ 2017 میں جب ٹرمپ پہلی دفعہ آئے تھے تو اس میں اور ابھی میں بہت فرق ہے. اس وقت چائنا واز ناٹ دیٹ اسٹرانگ. رشیا نے اس وقت اپنے مسلز کو جو فلیکس نہیں کرنا شروع کیا تھا، اس نے ابھی تک یوکرین پہ حملہ کر کے چیلنج نہیں کیا تھا ویسٹ کو. چائنا نے اس طریقے سے اپنی ایک اسرشن نہیں کی تھی. اور مڈل ایسٹ کے اندر جو 2 مین فنومیناز جس نے پورے جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کو آل ٹوگیدر ایک بلیک سوان کے ایونٹ کے طور پہ چینج کر دیا، وہ 7 اکتوبر والا حماس کا حملہ تھا، اور دوسرا جو US اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ ہوا، اس کے اندر جو ایک سینیریو سامنے آیا جس میں ایران نے اپنی ریزیلینس شو کی اور جو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ رسپانس دیا. اور تیسرا مین جو ایونٹ ہوا وہ انڈو پاکستان کانفلکٹ ہوا، جس میں انپریسیڈنٹڈ طریقے سے ایک شاک ویو گئی، تو وہ اوور آل گیم چینج ہو گئی. تو وہ جو پہلے یونیپولر ورلڈ تھا جو کہ ٹرمپ رول کر رہا تھا، جب پہلے ابراہم اکارڈ 1 آیا، تو وہ اسٹیٹس اب امریکہ کے پاس نہیں ہے. اس کو بھی اسی کانٹیکس میں دیکھیں گے جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں. اگر آپ اس کو ابراہم اکارڈ کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا مین کانٹیکسٹ ہے ٹو آئسولیٹ ایران، اور سارے ارد گرد کے جو اسرائیل کے ارد گرد کے کنٹریز ہیں وہ اس کو کم از کم نارملائزیشن کریں اپنے ریلیشنز کی، اس کو ایکسیپٹ کر لیں. لیکن اس کا ایک براڈر آبجیکٹیو ہے، وہ ہے برکس کو
काउंटर बैलेंस करना और BRI को नलीफाई करना। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो IMEC कह लें, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो काउंटर वेट है BRI का। अभी अगर आप ब्रिक्स को देखते हैं तो ब्रिक्स इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक्चुअल रियलिटी बन चुका है। अब आप जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो पहले 5 मेंबर और बाद के 5 मेंबर जो जिसमें ईरान भी शामिल है, सिर्फ 10 मेंबर्स हैं, तो वो 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और रिसेंट अगर आप 2021 से लेके 2024 के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जो इनका इंटर ब्रिक्स ट्रेड है दैट हैज़ इंक्रीज बाय 708 बिलियन, जो कि विच कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 40% की इंक्रीज आई है। इसमें क्या चीज़ें चेंज हुई? मैं जो कह रहा हूँ कि वो जो अब्राहमिक आर्ट 2 है वो इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग स्लोगन नाउ। उसकी एक मेन वजह ब्रिक्स है, क्योंकि ब्रिक्स में पहले कोई भी अमेरिका को कॉन्टेस्ट नहीं करता था। उस वक्त रशिया के ऊपर इस वक्त अभी 20,000 सैंक्शंस हैं वेस्ट की तरफ से। रशिया अंडर इतना हैवी सैंक्शंस नहीं था। अभी रशिया ने जो अपना ट्रेड इंक्रीज किया है, आप सिर्फ इंडिया को देखें कि इंडिया ने जून 2025 लास्ट मंथ उसने जो ऑयल इंपोर्ट किया है दैट इज़ 43.2% ओवरऑल जो ऑयल है वो उसने रशिया से लेके आया है डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद 43.2, जो कि ज़्यादा है अगर आप इराक, UAE और सऊदीया का कंबाइन करें जितना वो ऑयल इंपोर्ट करता है, तो वो चेंज हो गया। जो रशिया ने अपने युआन की इंपोर्ट्स हैं वो 56% कर दिया है 2021 के मुकाबले में 2024 के अंदर। तो वो अभी डी-डॉलराइजेशन के ऊपर जा रहे हैं कि डॉलर को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं स्लोली। ब्राज़ील के अंदर BYD ने रिप्लेस कर दिया फोर्ड को, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये चाइनीज़ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है BYD वो रिप्लेस कर सकती है फोर्ड को। ये बहुत बड़ा एक झटका है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। साउथ अफ्रीका के अंदर इस वक्त 26 जो चाइनीज़ कंपनीज हैं कारों की सिर्फ वो ऑपरेट कर रही हैं। तो ओवरऑल पूरी दुनिया जो है वो अपने आप को डीलिंक कर रही है पुराने जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर से, और रीअलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं आपको। उस रीअलाइनमेंट्स के कम्प्लेक्शंस आपको नज़र आते हैं। तो जो IMEC है, इंडिया जो IMEC है, वो BRI को काउंटर करना चाह रहा है। BRI इज़ अ रियलिटी, वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो रहा है। CPEC एक छोटा सा उसका प्रोजेक्ट है, अफ्रीका के अंदर उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो वो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी वो चीज़ें उतनी फेवरेबल नहीं है अमेरिका के लिए जितनी शायद ट्रंप की फर्स्ट टर्म के अंदर थी। उन्होंने अभी फोर्स के साथ, हार्ड पावर के साथ ईरान को पनिश करने की कोशिश की, खुल्लम खुल्ला उन्होंने इजराइल को फेवर करने की कोशिश की, लेकिन क्या वो जो अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव कर सके या नहीं, वो बड़ा मुश्किल है। इसी तरह अरब स्टेट्स, मैंने जैसे कहा कि 7 अक्टूबर के बाद पूरी लैंडस्केप ही चेंज हो गया। शायद उस वक्त पॉसिबल था कि सऊदी अरेबिया और बाकी जो कुवैत है, कतर है, ओमान है, वो शायद एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन वो सारा लैंडस्केप भी चेंज हो गया। वो जो इनविंसिबिलिटी बनी हुई थी कि इनडिफीटेबल एक ऑरा था, एक वो खत्म हो गया कि नहीं ये तो ब्रीच हो सकता है, आयरन डोम ब्रीच हो सकता है। और वो एक दफ़ा नहीं हुआ, हूथियों ने ब्रीच किया, उसको हिजबुल्लाह ने ब्रीच किया, उसको ईरान ने ब्रीच किया, उसको हमास ने ब्रीच किया। तो उन्होंने कहा ये भी ब्रीच हो सकता है। फिर उन्होंने ये समझा हुआ था कि ये जो इजराइल है वो बड़े आराम से किसी भी कंट्री को टेक ऑन कर लेगा। इसमें लास्ट पॉइंटर मैं 2-3 देना चाहूँगा। वो एक तो ये है कि मुस्लिम उम्मा कभी भी ऐसे स्टांस के ऊपर नहीं जाएगी जहाँ पे उनको पब्लिक रिजेंटमेंट बहुत सामने शामिल हो, जिसमें अरब स्प्रिंग उनके सामने एक बहुत बड़ा कॉशनरी नोट है, जो कि एक डिजिटल फिनोमेना था और बड़ी जल्दी रेवोल्यूशन आया, गवर्नमेंट्स चेंज हो गई। तो वो जो अभी इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स में चाहे वो अथॉरिटेरियन रूल किंगशिप है, लेकिन उनको भी पता है कि ये सारा कुछ चेंज होते हुए देर नहीं लगती। पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह का एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि जहाँ के पाकिस्तान को अगर ये कहा जाए कि जी आप एक्सेप्ट ना करें, आप बिहाइंड द डोर्स मुस्लिम कंट्रीज़ को परसू करें, और जब वो सारे कर लेते हैं तो आप भी कर लें। अभी इस वक्त मेरी अपनी ओपिनियन के अंदर उतने फेवरेबल कंडीशंस अमेरिका के लिए नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स है,
चाइना दोबारा पाकिस्तान को ये rise रोल कर रहा है। मिलने वाला है या मिला है आपके ख्याल में? पाकिस्तान को अगर रोल मिलता भी है तो मेरे ख्याल में वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर। उसके ऊपर बाइंडिंग्स हैं कि अगर वो अमेरिका की तरफ से अभी करता है तो वो चाइना से अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है। यहाँ मैं ये आपको बताता चाहूँ कि अभी वो जो हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान डिपेंडेंट है वेस्ट पे, ये बहुत बड़ी एक गलत परसेप्शन है। वी शुड गेट आउट ऑफ दिस परसेप्शन कि पाकिस्तान इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन वेस्ट ऑन यूएसए। अभी ये उनकी मजबूरी है हमें सपोर्ट करना, तो वो जो मिनिमम डेटरेंस है उसके ऊपर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं आईएमएफ के थ्रू। उसकी एक मेन रीज़न है, पहले आपकी जो जितनी मिलिट्री हार्डवेयर था उसके लिए आपकी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस थी, अभी आपका टोटल आपने अपनी डिपेंडेंस चाइना की टेक्नोलॉजी के ऊपर ले आए हैं। अभी अगर आपको अमेरिका की टेक्नोलॉजी आती भी है, जो कि अभी पिछले 1-2 एपिसोड्स के अंदर डिफीट हुई है, टेक्नोलॉजिकली डिफीट हुई है उनके लिए, तो वो आपके इंटीग्रेशन के इश्यूज आएंगे पहली। दूसरा, आपकी सिक्योरिटी और सिक्रेसी के इशू आएंगे। आप चाइनीज सिस्टम के साथ उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। चाइना भी नहीं चाहेगा कि आप मेरे जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ आपके मुल्क के साथ, तो आप उसके अंदर अमेरिकन जो इक्विपमेंट है उसको भी डवटेल करें, क्योंकि वो फिर सारे डीकोड हो जाते हैं, वो आपके लीक हो सकते हैं। और तीसरी मेन इशू है कि पाकिस्तान को ट्रस्ट इशू आ गया है कि 65-71 के जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो अगर हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो तो किसी वक्त भी बंद हो जाएगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वो बंद होती है तो यू विल बी हाई एंड ड्राई, तो फिर आपके पास वाहिद ऑप्शन बनती है। तो अगर जहां आप अपने आप को अमेरिकन स्टांस के साथ टोटली आप उनको अनॉय नहीं करना चाहेंगे और मिनिमम लीवरेज आप अमेरिका को देंगे, अमेरिका आपके ऊपर मिनिमम डेटरेंस क्रिएट करेगा थ्रू आईएमएफ, लेकिन आप ग्रेजुअली वो कहते हैं ना पुलों से बहुत सारा पानी बह चुका है कुछ अरसे के अंदर, यू हैव नाउ क्वाइट अवे फ्रॉम अमेरिका। अभी आप जितना क्लोज आ चुके हैं, स्पेशली अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना के और रशिया के, अभी अभी आप अपने आप को चाइना से डिस्टेंस करना एक बहुत बड़ी गलत मूव होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये करने को तैयार होगा। जी, इसमें 2-3 चीजें, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया ना, उसकी एक एग्जांपल तो कि पाकिस्तान को ये क्या टास्क दे दिया गया है जी, तो उसकी एक एविडेंस तो सामने आया। बहरहाल टास्क एक दिया गया है, अच्छा, उसकी नौयत क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये तो बहरहाल इस वक्त का मौजू भी नहीं है और शायद हमें तफसील का भी इल्म ना हो। जेम्स वैंस जो उनका नायब सदर है, उसका इंडिया को, मोदी को मुखातिब करके हालिया बयान आया है कि पाकिस्तान की बहुत सारी बातें जो वो कर रहा है या तुमसे मुतालबे कर रहा है वो मान लो, वरना बहुत जल्द तुम पे बड़ा हमला कर देगा। अब पाकिस्तान इंडिया पे बड़ा हमला नहीं करने वाला, लेकिन वो इंडिया के जरिए मैसेजिंग पाकिस्तान को दे रहा है कि तुम जो हमारे साथ बातचीत हुई है पिछले दिनों, जब हमारे अहम तरीन कह लें शख्सियत जो वहाँ पे मौजूद है यूएसए में, तो उस पे शायद ये एक मामला था। वहाँ पे जो बातें अंदर डिस्कशन आई उनमें ये आइंदा का जो पीस प्रोसेस जिसे कह लें आप, रोड मैप तय हुआ कह लें, वो भी मौजूद है। अच्छा, इसराइल जो है ना, वो उसमें और पाकिस्तान में मुश्तरका बात जो अभी सामने आई है वो तो यही है कि दोनों ने नोबेल प्राइज के लिए ट्रम्प को नॉमिनेट कर दिया है। ऑन अ लाइटर नोट ये मैं बात कर रहा हूँ, इसराइल ने भी कर दिया उसको नॉमिनेट। ब्रिक्स के बारे में ये है कि ब्रिक्स की अहमियत बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें आप देखें कि अभी जो उनका इजलास हुआ है फॉरेन मिनिस्टर लेवल का, उसमें अगरचे कुछ 1-2 ममालिक के जो वज़रा ख़ारजा हैं उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद अलामिया में एक तो गज़ा के हवाले से बाकायदा कंडेम किया गया इसराइली एक्शंस को अलामिया में, दूसरा ईरान के ऊपर हमलों को कंडेम किया गया है। तो ये एक बहुत मेजर शिफ्ट है, यानी कि काउंटर बैलेंस के तौर पे अब वो सोल सुप्रीम पावर वाली बात खत्म हो चुकी है। अमेरिका ही सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ, ये वाली बात अब खत्म हो चुकी है। और इसमें एक और चीज ऐड कर लें कि नेतन्याहू और ट्रम्प जो हैं वो अब अभी हाल ही में खबर आई है कि आपस की एक मुलाकात में वो अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से, बल्कि उन्होंने तो एक कंपनी को हायर भी किया है कि गजा से मुसलमानों को जबरदस्ती जो है वो बदर किया जाए, निकाला जाए उनको। तो वो अपने मंसूबे के ऊपर चल रहे हैं और वो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा अपनी जगह हकीकत है। उसकी वजह ये है कि इसराइल की रियासत का जो कायम करना, जो एक नाजायज रियासत है, वो एक बाकायदा मकसद के तहत ही कायम की गई थी
اور اس مقصد میں پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی ہیں، میں مانتا ہوں ڈپلومیٹک ایلیمنٹس بھی ہیں، یہ بھی بالکل درست ہے، لیکن زیادہ اہم ان کے اپنے ریلیجس، اپنے مذہبی جو عقائد ہیں اس کے مطابق ان کے مسیح کا آنا یہودیوں کے، وہ ہے اس کے لیے وہ ریاست اسرائیل باقاعدہ قائم کر کے اور پھر اس کی توسیع کرنا، وہ ان کے مقاصد میں شامل ہے۔ ایک اور بس چیز اس پہ میں اختتام کروں گا، امن کے دور میں ٹریڈ کے معاہدے جو ہیں وہ چل سکتے ہیں، اگر جنگ شروع ہو جائے اور ہر طرف جو افراتفری ہو تو پھر نہ BRI چل سکے گا، نہ IMF چل سکے گا، نہ کوئی اور چل سکے گا۔ بالی میرا اپنا opinion ہے۔ پروگرام کے آخر میں تینوں حضرات سے بلٹ پوائنٹس کی صورت میں جو ہے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کو ابراہیم اکارڈ 2 منصوبے سے باز رکھنے کے لیے، اس سے دور رکھنے کے لیے آپ عوام الناس کو، حکومت کو اور علماء کرام کو کیا مشورے دیں گے بلٹ پوائنٹس کی صورت میں؟ پہلے پر آچا صاحب۔ جی بالکل واضح طور پر جی علماء کرام کو مساجد، ممبر و محراب اور اسی طرح عوامی جلسے، ریلیاں، ہر طرح سے عوام کے اندر یعنی یہ پبلک اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور بے خبری کے عالم کے اندر نہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ابراہیم اکارڈ کیا ہے۔ عام طور پر لوگ ابھی پورے طور پر اس بات سے باخبر نہیں ہے کہ ابراہیم اکارڈ کیا ہے، ان کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ دھوکہ دہی کی ایک واردات ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حکومت کی جسارت کا سختی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اس کے بارے میں بھرپور طریقے سے مہم چلانی انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، برگیڈی صاحب آپ۔ میں تو سمپل ایک پوائنٹ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اسی کے اوپر عمل کر لے، اپنے نیشنل انٹرسٹ میں اپنے کام کرے، صرف بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی بلیک میل کے، اس میں وہی 2 پوائنٹ ہیں کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ہمیشہ کے لیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، کیونکہ وہ پھر آپ کی کیس ویک ہو جاتا ہے، ایک اگریسر کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر کسی انٹرنیشنل فورم پہ آپ بات نہیں کر سکتے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں اس لیے کام کریں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ابراہیم اکارڈ کے ساتھ الائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اگین یو آر ڈائیورسنگ چائنا، اور چائنا نے آپ کو ابھی یہ ریسنٹ جو انڈو پاک کانفلکٹ ہے اس کے اندر پہلا BRI کا پروجیکٹ CPEC وہ آپ پاکستان کے ساتھ، اور ابھی جتنی بڑی سٹیکس پاکستان کی چائنا کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں اور جتنی آپ کی ملٹری ہارڈ ویئر کی ڈیپینڈنس ان کے اوپر آ گئی ہے، تو وہ بھی آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے پیچھے اپنے آپ کو چائنا سے، اب اگر آپ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے اس کو ایز اے فرینڈ کھو بیٹھیں گے۔ تو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جہاں پہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ہی نگیٹ کرے امریکہ کو اور اسرائیل کو، تو آپ ایک بڑی کانشیس اپروچ اپنائی جا سکتی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کہیں پہ بھی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے گا فار ملٹیپل ریزنز، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے آپ فرنٹ کسی کو انوائے بھی نہیں کرنا ہوتا، تو آپ ڈپلومیٹک گیم پلان جو ہوتا ہے اس میں آپ بڑی کانشیس اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں، جو اٹ سیلف ایک ریفلیکشن ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا جیسے کہ 7 اکتوبر سے پہلے شاید یہ سب کچھ باقی ملکوں کے لیے پاسبل ہوتا، پاکستان کے لیے یہ پھر بھی پاسبل نہیں تھا، ہمارے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے، بیکاز آف کشمیر ہم اس چیز کو متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا شوگر کوٹڈ کینڈی کے طور پہ، ایک پل کے طور پہ دے سکتے ہیں کہ ہم پیلسٹائن کو ایک ایسا پیکج دے رہے ہیں جس میں آپ ایک ان کے سیویئر کے طور پہ آئیں گے کہ ہم نے ایک 2 اسٹیٹ فارمولا کر لیا، پیلسٹائن ایک اتنے عرصے سے وہ مر رہے تھے اور ہم نے ان کو ایک علیحدہ اسٹیٹ کے طور پر GCC ممالک نے قبول کر لیا۔ پاکستان کے کسی بھی صورت میں یہ اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو میں تو سمپل کہوں گا اگر اسٹیٹ آف پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ میں صرف کام کرے، بھول جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو، ریلیجس پوائنٹ آف ویو، اپنی ایک بردرہڈ سینٹیمنٹ سب کچھ چھوڑ کے اگر وہ پیورلی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان کام کرتا ہے تو کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس ایکارڈ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرے گا۔ ضیاء صاحب، ابراہیم اکارڈ 2 کے منصوبے میں شمولیت سے پاکستان کو روکنے کے لیے، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے روکنے کے لیے تنظیم اسلامی کا کیا موقف ہے؟ آپ فرمائیے۔ جی، معاملہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے ڈائیورس کر نہیں سکتے اپنی پالیسی کو، کیونکہ ہمارا جو ایک بنیاد ہے یا اٹھان ہے قائم کرنا بھی، اور اس کے بعد پاکستان کا مستقبل کے اندر جو ہمارا رول بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اس میں اسلام ایک پیوٹ ہے،
اسی کی بنیاد پر ہم سب اپنی پالیسیز کو بنائیں گے. ہمارے نزدیک یہ ایک ان سوالوں میں سے ہے جو اکثر امیر تنظیم اسلامی شہاب الدین شیخ صاحب سے حفظہ اللہ ان سے کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تنظیم اسلامی کی پالیسی کیا ہے. ویسے تو یہ بانی محترم کے دور میں بھی یعنی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں بھی یہ بات کی جاتی تھی, لیکن اب بہت زیادہ کیونکہ یہ معاملات دیکھیں دنیا کے بدلے ہیں تو یہ کویسچن کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر تنظیم اسلامی نے باقاعدہ ایک جواب FAQs کے اندر FAQ نمبر 49 بنیادی طور پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, انٹرنیشنل لیگل پوائنٹ آف ویو سے, ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے, ان تمام پوائنٹس آف ویو سے اس کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکشن موجود ہے کہ اسرائیل کی ریاست کو کیوں تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ یہ پھر جڑ جاتی ہے بات کہ ابراہیم اکارڈز کے اوپر کیوں پاکستان اس کا حصہ نہیں بن سکتا. تو دیکھیے بنیادی طور پہ وہ جس کو ہم 5 وقت کی نماز میں اور اس میں ہر رکعت کے اندر مغضوب علیہم کہتے ہیں, ان کے ساتھ ہی معاہدے کریں گے. بس سمپل سی ایک مثال, اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, ان کو کہیں گے مغضوب علیہم. جو ہماری اس وقت مسجد اقصی ہے جو کہ تیسرا اہم ترین مقام ہے, اس پہ قابض ہے, اس پر قابض ہے, وہ اس کی تولیت جو ہے وہ معراج کے واقعے میں بھی, معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں بھی دلیل موجود قبلہ ہے, اول ہونے کی حیثیت سے بھی دلیل موجود ہے جی. کہ وہ اب امت جس کا کام دنیا میں ریپرزینٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کو, وہ اب یہود نہیں ہیں, مسلمان ہیں. لہٰذا اس کی تولیت جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہی رہ سکتی ہے, کسی اور کے پاس نہیں. اب کیسے حاصل کرنی ہے یہ علیحدہ بات ہے, یہ ایک کوشچن علیحدہ ہے, ٹھیک ہے, تفصیل طلب ہے. سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں تل کا امتن قد خلت, وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. اب وہ گزر گئے لوگ جو پہلے بنی اسرائیل کے تھے, اور وہاں پہ ایک لڑی پوری چلی 1400 سال کی تقریباً, حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تک. اس دوران میں ان کے اوپر عذاب بھی آئے اور وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. تو ایک یہ جو زوم ہے یہود کو کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ, وہ چوزن نہیں رہے ہوئے, وہ چوزن والا معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اور تحویل قبلہ والا جو معاملہ ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی وہ آپ کو بڑا ڈیٹیل کے اندر دیا گیا ہے, اس کی تفصیل کہ جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس سے شفٹ کر کے مکہ کی طرف آ گیا ہے, اور مسجد قبلہ تین بھی موجود ہے جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز کہ جو ہے رخ اپنا قبلہ مسجد اقصی کی طرف سے مسجد حرام کی طرف کر دیا. یہ ساری چیزیں بھی اس کی دلیل ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ امت کھڑی کی گئی باقاعدہ کہ یہ کیا کریں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں باقاعدہ طور پہ. مذہبی دلائل بے شمار ہیں جو دیے جا سکتے ہیں. سیاسی طور پہ دیکھیں تو قابض ابھی تک جو سٹیٹس ہے اسرائیل کا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک علاقے پر قبضہ کیے ہوئے لوگ ہیں, ریاست ہے, موجود ہیں, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل لاء کے مطابق وہاں پر ابھی بھی موجود جو مسلمان ہیں, زمینیں بھی ان کی ہیں, ان کو یہ رائٹ بھی ہے کہ وہ اس کو چھین سکیں, جس طریقے سے چاہیں چھین سکیں. اس کی ریزولوشنز بھی موجود ہیں. یہ علیحدہ بات ہے, یونائٹڈ نیشن ایک اعلیٰ ایک ٹول بن گیا ہوا ہے, وہ ایک مختلف چیز ہے. لیکن انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھی اسرائیل کا وجود جو ہے وہ قابل قبول اور قابل تسلیم نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر وہاں کے یہودی ان کو مشکل پڑی تھی تو ان کو آپ سان فرانسسکو میں آباد کر دیں, آپ ان کو جا کے لنڈن کے اندر آباد کر دیں, آخر یہاں کیوں؟ تو اس کی میں پہلے ہی بھی عرض کر چکا ہوں کہ ریلیجس انڈر ٹونز بہت امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے. اور پاکستان کے حوالے سے یہ بات بہرحال بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ریاست اسرائیل کو خدا نخواستہ تسلیم کرنے یا اس کی طرف کوئی قدم بھی بڑھاتے ہیں تو مسئلہ کشمیر پہ اپنا کیس سمجھ لیں, اس کو ہم نے مکمل طور پہ اس سے دستبردار رول بیک کر دیا اور دستبردار ہو گئے. جب ہم کسی مقبوضہ طاقت کو تسلیم کر لیں گے تو پھر کسی اور مقبوضہ طاقت جو ہے یا حکومت جو ہے اور جو وہاں کے لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف کس منہ سے بات کر سکیں گے؟
رضا الحق صاحب, بریگیڈیئر رفعت اللہ صاحب اور ڈاکٹر فرید احمد پراجہ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.